بچے جو ہیں وہ لو افیئر یا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا پھر جسٹ مانی ٹیمپریری نکاح وغیرہ، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں ویمن کو، عورت کو کریٹیسائز کیا گیا؟ ایسا نہ میری باتیں سن کر کے عورتیں جو ہیں وہ شوہروں سے زیادہ مطالبات شروع کر۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی، جس کی وجہ سے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے جلن فیل کی اور کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ دولت شہرت اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بندہ ڈگمگا۔ وجہ شہرت و عزت فاروق مصباحی خلاف پہ آج کل کے پیر زیادہ ہیں۔ یہ عام جو یہ جھولا اٹھا کر کے معاشرے اور سماج کے اندر یہ گھوم کر کے اور لوگوں کو اس طریقے سے بہکاتے ہیں، ان کے خلاف ہے۔ یہ کہ پب جی ویڈیو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، آپ اس سے جانتے جو لوگ اس طریقے سے ہیلے کر کے لوگوں کو ایک وہم اور توہم کا شکار بناتے ہیں۔ ویلکم ایوری ون آن مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر کی بہت بڑی ہستی، جن کو پورے جموں کشمیر ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جانا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں قبلہ مفتی فاروق مصباحی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ حضرت کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت الحمدللہ، شکر مالک۔ تو حضرت سب سے پہلے آپ اپنا ایک انٹروڈکشن اور ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہاں تک پہنچے یا بچپن میں کیا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ رہی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش 1979 کی ہے۔ تو شروع مکتب کی تعلیم ہم نے وہیں، ہمارا گاؤں سیڑھی چوانا شیندرا ہے، وہیں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں پڑھنے کے بعد پھر میٹرک سے میں ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور چلا گیا تھا، وہیں پہ فضیلت کی تعلیم میں نے حاصل کی اور 2008 میں میری فراغت ہوئی ہے۔ پروانچل یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا ہے اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے میں نے پی جی کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں سورن کوٹ پڑھاتا رہا 6 سال تک، پھر اس کے بعد یہاں جامعہ علوم میں رہا اور مرکزی جامع مسجد پونچھ کی امامت و خطابت، اور اس وقت میں جامعہ مدینۃ الاسلام ایک بڑا ادارہ ہے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی عصریات کو بھی جس کے اندر شامل درس کیا جائے گا، اور آئندہ سال انشاءاللہ تعالی اس کی تعلیم کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو بس یہ ایک مختصر سی ہماری۔ حضرت آپ نے اکیڈمکس، اس کا مطلب جو باقی ایجوکیشن یہ بھی آپ نے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بخشی کہ آپ اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کریں۔ تو حضرت اب یہ ہے کہ کبھی بچپن میں کسی سپورٹس یا پھر کوئی گیم یا پھر کبھی کوئی کھیلا یا انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو جو کھیلنا چاہتے ہو نہیں کھیل پائے؟ میرا بچپن بہت بالکل سادہ اور سیدھا گزرا ہے۔ خیر شرارتی تو تھا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں تھوڑی بہت جو کھیل ہوتی ہے، اس کے بعد کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور کبڈی بھی، اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت ہے اس میں ہم حصہ لیتے رہتے تھے۔ پھر جامعہ اشرفیہ میں بھی ہماری ٹیم تھی، اس کے اندر بھی خیر تھوڑا بہت کھیلتے رہتے تھے۔ جیسے آج کل یہ ہے کہ پب جی ویڈیو گیم وغیرہ جو بچے کھیلتے ہیں، آپ اس سے جانتے ہوں گے کہ بہت سارے بچے ایڈکٹ بھی ہو گئے ہیں کہ اس کے بعد ان کو پڑھائی کا، روزمرہ کی زندگی سے بالکل ہٹ جاتے ہیں پب جی وغیرہ پہ۔ یہ بھی کبھی آپ کو انٹرسٹ ہے فون میں، یوٹیوب پہ کبھی کچھ کھیلا؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارا جو بچپن ہے تو اس وقت تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں، یہ سب بدعات و خرافات آبائی ہے۔ اس وقت ریڈیو ہوتا تھا اور اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ، اس کے اندر وہ کیسٹیں ہوتی تھیں، وہ سنتے تھے، لیکن بچپن سے میں نے کبھی گانا نہیں سنا، نہ اس کا کبھی شوق تھا۔ ہمیشہ قوالی اس وقت سن لیا کرتے تھے، یا نعت شریف یا علماء کرام کی تقریریں، یا اس کے علاوہ تلاوت وغیرہ، تو ان چیزوں سے بچپن ہی سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ نے دور ہی رکھا ہے۔ آپ کا فیوریٹ نعت خوان یا پھر کوئی ایسا مطلب قوال جسے آپ بہت سنتے ہو؟ ایک اویس قادری صاحب ہیں، ان کو سنتا ہوں بہت شوق سے، اور ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ سید محمد عمر کاظمی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، بڑے مقرر ہیں لیکن ان کی آواز بہت اچھی ہے، ان کی نعت بھی سنتا ہوں۔ اچھا حضرت، آج کل کا جو یہ نعت خوان کا ایک سسٹم ہے کہ بڑے نعت خوان جھوم کے عجیب و غریب طریقے سے نعت گاتے ہیں، یا پھر بہت سارے جو فلمی گانے اس کی طرز پہ نعت گاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، میں اس تعلق سے گزارش کروں گا کہ نعت شریف گنگنانے میں سب سے پہلے تو سادگی ہونی چاہیے، آرام سے اچھی آواز ہو، اچھا بنا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کروائی جائے۔ لیکن یہ گانے کی طرز پہ تو یہ میں کہتا ہوں کہ لوگ کیا توجہ کریں گے، اس میں تو نعت شریف کی توہین ہے، گانے کی طرز پہ نہیں۔ نعت شریف کی ایک اپنی دھن ہے، ایک اپنی
اپنی نعت ہے، ایک اپنی طرز ہے اس کی، تو اسی طریقے سے نعت شریف گنگنانی چاہیے. اور باقی یہ جو طریقہ نیا طریقہ یہ نکالا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور بہت سے علماء کرام نے باضابطہ فتاوی اس پہ صادر کیے ہیں. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. حضرت جیسے جموں کشمیر سے آپ پونچھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اور بھی بڑے عالم دین ہیں جو آپ سے پہلے بھی آئے اور ابھی بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہیں جو آپ سے کیا پتہ علمی حیثیت میں بھی آپ سے اوپر ہے، لیکن جو ماشاءاللہ آپ کو فیم ملی ہے، جو آپ کو پاپولیرٹی ملی ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ یہ تو میں کہتا ہوں آپ کا حسن ظن، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ سب سادات کرام کے جوتوں کی خاک کا صدقہ ہے. اور آپ کے والد ماجد وہ تو ہمارے فیورٹ بھی ہیں اور بہت ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، اور وہ جب بھی میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو ان سے جدا ہوتے کئی بار میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہیں. بہرحال یہ مشائخ کا، علماء کا، اساتذہ کرام کا اور ماں باپ کا اور سادات کرام کا اور جو میرے اکابر ہیں صرف ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں. اگر میں آپ کے بارے میں بولوں، وجہ شہرت و عزت فاروق مصباحی خلاف پہ آج کل کے پیر زیادہ ہیں. نہیں، میں اس میں یہ عرض کروں کہ میری ایک تقریر کی ایک بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے، میں یہ جو لوگ اس طریقے سے ہیلے کر کے لوگوں کو ایک وہم اور توہم کا شکار بناتے ہیں نا، تو اس کے میں سخت خلاف ہوں، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ سارے کے سارے سادات، وہ سارے پیران نظام ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، سر کا تاج ہیں. اور پھر سادات سے تو اگر کوئی اس طرح کی کوتاہی ہو تو ہم تو اس پہ بھی نہیں. پیروں سے مراد یہ عام جو یہ جولا اٹھا کر کے معاشرے اور سماج کے اندر یہ گھوم کر کے اور لوگوں کو اس طریقے سے بہکاتے ان کے خلاف ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ باجی مجاہد صاحب نے مجھے مینڈر ایک بار پروگرام میں بلایا، اور بلانے کے بعد میری پوری تقریر سنی، اہل بیت کے تعلق سے میں نے تقریر کی. ان کے بعد میں تاثرات یہ تھے کہ آج سے 30 سال پہلے میں نے جموں میں ایک تقریر سنی اور 30 سال بعد آج میرا کہا کہ ان سے میں نے ایک تقریر سنی. تو سادات کرام تو سید، جہاں تاہم جس خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے بریلی شریف سے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو سادات کے تعلق سے کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جتنے سادات کرام صحیح العقیدہ ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور قدر کرنے کا کہتے ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کبھی سادات کرام کی توہین کرنے کا. ہاں البتہ جو شریعت کے ساتھ ٹکرائے گا تو پھر ہمیں سنت حسینی کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ اس کا تو جواب دیا جائے گا، ہمارا منصب. اچھا حضرت، جو یہ آپ نے علماء کی ایک فیلڈ چنی کہ دینی آپ خدمت کریں گے، یہ آپ نے اس کا کیا راز تھا جو آپ نے چنی؟ کیا کسی نے بچپن میں پریشر کیا؟ اور اگر آپ نے چنی کہ آپ کو کریٹیسزم فیس کرنا پڑا اپنے والدین کا یا پھر اپنے رشتہ داروں کا، وجہ کیا تھی کہ آپ اس فیلڈ میں آئے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے اور اس کا معیاری تعلیم تو اتنا ہوتا نہیں جو سرکاری اسکول میں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی میں آپ کو 7ویں 8ویں کلاس میں جو میں نے آنسر کویشچن یاد کیا آج بھی سنا سکتا ہوں. بلکہ پہلی کلاس میں جو نظم میں نے یاد کی تھی آج، یعنی آج سے 30-32 سال پہلے جو یاد کیا تھا، میں آج کو ابھی آپ کو وہ حرف بحرف سنا سکتا ہوں اللہ کے کرم سے. ذہن میرا ٹھیک تھا، لیکن بچپن سے ایک شوق تھا کہ اسکول کی تعلیم سے مجھے زیادہ لگاؤ نہیں تھا. اچھا ذہن ہونے کے باوجود والد صاحب کی کتابیں رکھی رہتی تھیں. آپ یقین جانیے کہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے رات کے 1 بجے تک وہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا. ہاں اکیلا بالکل، اور لائٹ جلا کر کے. اس لائٹ کا بھی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا، لیکن وہ مطالعہ کرتا تھا اور اس میں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. بعد میں اس وقت اس لائن پہ آئے تو باتیں جو بچپن میں پڑھی تھیں کہیں وہ سمجھ میں آئی. لیکن یہ ایک اپنا شوق تھا، اور اتنا شوق تھا، میں آپ کو شوق کی بات عرض کروں کہ جس وقت میں مراد آباد پڑھنے کے لیے گیا مجھے پیلیا ہو گیا. 3 بار میں بیمار ہوا اور میں نے سختی کے ساتھ ساتھیوں سے کہا تھا میرے گھر میں اطلاع نہیں دینا، مجھے مر جانا منظور ہے لیکن مولویت چھوڑنا منظور نہیں. تو خیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. آپ بتائیں کہ سیلری وغیرہ ارننگز کا کیا حساب؟ جیسے کہ آج کل اخراجات بڑے زیادہ ہیں، تو وہ کیسے مطلب مینیج وغیرہ، تو اس کا کیا ہے آپ کی اگر آئیڈیا وغیرہ تھوڑا بہت دے دیں ہمیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین کے جتنے چوپائے ہیں، جتنی چیزیں، ان کا رزق خدائے قدوس کے ذمہ کرم پہ ہے. اور نحن نرزقکم وإياهم، کہ ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، تمہاری اولادوں کو دیں گے. تو اصل میں رزاق رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. باقی یہ سارے کے سارے اسباب اور وسائل ہیں، یعنی نوکری ہے، سروس ہے، یہ وسیلہ ہے، بزنس ہے، یہ وسیلہ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کاروبار کریں گے یہ سارے کے سارے وسائل ہیں. تو ہمیں سبب اور اسباب پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے. اور جب مسبب الاسباب کے اوپر نظر رہے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے مواقع فراہم کر دے گا جہاں انسان کی فہم اور سوچ نہیں جاتی. باقی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ الحمدللہ جہاں ہماری قوم کے اندر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ نہیں خیال رکھتے، وہاں ایسے بھی ہیں
جو بہت زیادہ معتقد ہیں. بہرحال جو مولویوں کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اللہ بڑی برکتیں اس میں کر دیتا ہے, کام چل جاتا ہے اس میں. اچھا حضرت مجھے ایک اور بات بتائیں کہ کہیں گھومنے پھرنے کا کبھی شوق؟ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ بنیادی طور پہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور تاریخ میرا فیوریٹ موضوع ہے. یعنی تاریخ کسی بلکہ تاریخ کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے, اگر کوئی شیطان کی بھی تاریخ اور سوانح عمری لکھے گا میں اس کو بھی مطالعہ کروں گا. اسی طریقے سے کوئی بھی شخصیت ہو کسے باشد, یعنی اس کا تعلق اسلام سے ہو یا کسی سے بھی ہو, اس کی سوانح, اس کی سیرت, اس زمانے کے حالات واقعات, اس سے میرا خصوصی لگاؤ ہے. اور اسی بنیاد پہ جتنی پرانی تعمیرات, پرانے قلعے ہیں, میں ایک مرتبہ آپ سے عرض کروں کہ میں جھانسی چلا گیا, مجھے وہاں کانفرنس کے اندر دعوت دی تقریر کی. میں نے وہاں پر اس وقت پوچھا, بچپن میں ہم نے لکشمی بائی کے بارے میں پڑھا تھا, جھانسی کی رانی کے بارے میں, تو میں اس کا قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں. پھر وہ سارے لوگ مجھے اس قلعے میں لے گئے. وہاں جا کر کے ہم نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کیا. پھر لال قلعے کو دیکھا, لال قلعہ آگرہ کو دیکھا, لال قلعہ دلی کو دیکھا, تاج محل کو دیکھا. اس طریقے سے جتنی بھی یہ تاریخی مقامات ہیں, چاہے وہ قلعے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں, ان کا بہت زیادہ شوق ہے. اور مجھے جہاں بھی پتہ چلتا ہے میں وہاں پہ ضرور جاتا ہوں, زیارت کرتا ہوں اس کی. اب مجھے بتائیں, سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پاک کی اور اس سے ریسرچ سے رزلٹ بھی نکال رہے ہیں, لیکن کیا وہیں پہ ہمارے علماء دین کو, ہمارے اسلامی اسکالرس کو کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گلیکسی پہ بات کریں اکارڈنگ ٹو اسلام, ہم یونیورس پہ بات کریں اور سیاروں پہ بات کریں, اللہ کی کتاب کو آگے رکھیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. اصل مسئلہ یہ ہے سید صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ایجادات اور جتنی بھی اس کی شروعات اور تحقیقات اور ریسرچ جو ہوا, یہ سارے کا سارا بغداد سے شروع ہوا. پھر اسپین کے اندر آپ چلے جائیں, دنیا کی پہلی یونیورسٹی وہاں ہیں, کتنے سائنسدان مسلمان گزرے ہیں. تو اصل میں اس وقت یہ تھا کہ جو خلفاء تھے, جو بادشاہ تھے, وہ علم دوست تھے اور وہ علماء کا بھی خیال رکھتے تھے, اور جو چیزیں ضرورت ہوں. اب مجھے بتائیے کہ ایک مدرسہ وہ چندے سے چلتا ہے, ایک آدمی دیتا ہے. اب اس کے اندر لیبارٹری کی ضرورت ہے, وسائل کی ضرورت ہے, اسباب کی ضرورت ہے, تو وہ ہمارے مدارس کو یا علماء کو نہیں, اور پھر حکومت کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہماری پبلک کو جو سپورٹ کرنی چاہیے وہ نہیں ملی ہے. تو اس وقت یعنی جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو دی جاتی ہے. اب جو ریسرچ وغیرہ, اب اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کے اسباب مل جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ نور علی نور یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ میرے ساتھی ہیں پروفیسر ابھی ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب ہیں, ڈاکٹر آصف صاحب ہیں, ان دونوں کا تعلق بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ساتھ ہے, اور ہمارے یہ ساتھی بھی ہیں مفتی اسلم صاحب ہیں. تو ہم سب لوگوں نے مل کر کے تنظیم المدارس کا جو نیا نصاب بنایا ہے, ہم نے سائنس, میتھ اور انگلش یہ تینوں سبجیکٹ کمپلسری رکھے ہیں اس میں. یعنی اب جو, اور بہت سے مدارس نے اس نصاب کو جو ہے اپنے اداروں کے اندر لاگو کر دیا اور باقی بھی لاگو کریں گے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جو طالب علم ہوگا تو ایک طرف اگر عالم فاضل ہوگا نا تو 12ویں تک وہ سائنس اچھے طریقے سے پڑھے گا, میتھ بھی پڑھے گا, انگلش بھی پڑھے گا. اس کے بعد وہ کسی بھی کالج یونیورسٹی کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, اور اسلامی مکمل اسے معلومات ہوگی تو وہ اس ماحول کے اندر, وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو فرینڈ سرکل ہوگا نا تو ان کو بھی وہ سدھارے گا, اچھا بنے گا. اور اس طرح کے طلبہ انشاءاللہ ہم تیار کریں گے جو آگے چل کر کے ایک ہاتھ میں سائنس, ایک ہاتھ میں قرآن رکھ کر کے آگے سسٹم نظام چلے گا. اب میں سب سے ضروری اور اہم موضوع پر آ گیا ہوں, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہو گئی ہے. ہمارے نوجوان ساتھی لو افیئرز یا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا پھر جسٹ ٹیمپریری نکاح وغیرہ, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کی فطرت رکھی ہے. ہر چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے. پانی کی فطرت ہے بہنا, اگر آپ اس کے سامنے بند نہیں باندھیں گے تو وہ بہے گا. پتھر کی فطرت ہے اوپر سے نیچے پھینکنا, وہ نیچے ہی آئے گا. اسی طریقے سے انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو بھی مرد ہوگا اس کا میلان طبع عورت کی طرف ہوگا, جو عورت ہوگی تو اس کا میلان طبع مرد کی طرف ہوگا. یہ انسان کی سرشت اور انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے. اب اگر آدمی کوئی چاہے کہ میں یہ فطرت ساری بدل دوں گا تو یہ اسی طرح ہوا کہ جس طریقے سے آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آدمی سوچے کوئی دھماکہ نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی دقت نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے اس میں میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ایک لڑکی لڑکا ہے, ایک عورت مرد ہو تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں یہ تو آگے چل کر کے کتنی پریشانیاں آتی ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو جو ہمیں قرآن نے, حدیث نے, شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتایا ہے وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت. حدیث شریف میں من ملا
ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار. جو آدمی اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھرے گا. تو اس وجہ سے مردوں کو اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی اور اپنے ضمیر کی اور اپنے دل کی اور اپنے دماغ کی حفاظت کرنی ہے. اور یہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں. عورتیں اگر پردے میں رہیں گی اور مردوں کی آنکھوں کے اندر حیا ہوگا تو پھر معاشرے اور سماج کے اندر اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اسلامک اگر مسلمانوں کی بات کروں تو ہم ویسٹرنائزیشن کی طرف بہت جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی جو ہے آج منیمم سے منیمم مان کے چلو 25 سال کے بعد ہی ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے آپ دونوں کو بنا دیا ایک دوسرے کی حاجات پوری کرنے کے لیے. تو وہیں پہ کیا آج ہمارے اسلامک ریسرچرز کو یا پھر ایک اسلامک اپروچ ہم یہ نہیں، ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ بچوں کی شادی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جلدی کرانے کی، جس کی وجہ سے جب گناہ کم ہو جائے گا تو ایمان بڑھ جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا تو دین کا بولا بالا ہوگا. قبلہ اس پہ وضاحت فرمائیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور بہت اچھا میسج. خیر میری ساری باتیں آپ ہی نے کہہ دی ہیں. میں اس تعلق سے یہ عرض کروں گا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت چھوڑے گا، اس سے اعراض کرے گا، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو اس کے اندر ہماری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں، تھوڑے ہوشیار ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دینی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی 12 سال سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد اگر وہ گناہ کر دیتی ہے تو اس کے اوپر جتنا گناہ ہوگا برابر اتنا گناہ اس کے ماں باپ کے سر بھی ہوگا. اب صاف ظاہر ہے کہ جس میں میلان تباہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اب سامنے بند باندھ لی ہے، ان کو اندر باندھ دیا ہے اور پھر آپ نے اتنا بڑا شیطان ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر آپ کس خیر کی توقع رکھ رہے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بچوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے. اب اس کے بعد وہ پڑھائی لکھائی کر سکتے ہیں. بھائی میں 2 بچوں کا باپ ہو کر کے اس کے بعد جا کے اگر میں ایم اے کر سکتا ہوں، بی اے کمپلیٹ کر سکتا ہوں، فضیلت کی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں کہ ہمارے پاس ہے جی بچوں کے پاس ایک پیسہ کمانے کا سبب نہیں ہے، ہم سے بچہ ہی نہیں پلتا اور ہم نے ایک بیٹی لائیں گے تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو لوگوں کے دماغ سے جو ہم پھر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بیٹی آتی ہے باہر سے تو اپنا رزق خود لاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خود امداد کرتا ہے، اس بندے کی رزق میں برکت فرماتا ہے. تب بھی لوگ نہیں سمجھ رہے حضرت تو اس کا کیا علاج ہے، تو کیا رزلٹ ہے. حضرت تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پیدا ہوئی خدائے قدوس کی ذات پہ بھروسہ نہ رکھنے کی وجہ سے. جب سے ہم نے اپنے آپ کو رزاق سمجھ لیا ہے نا کہ ہم رازق ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خدائے قدوس کے ایک نحیف و ناتواں کمزور سے بندے سارے اسباب وہی پیدا کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اسوہ حسنہ ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا کہ وہ جنت کی ساری عورتوں کے سردار ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر ہیں. بڑے بڑے امیر گھرانوں سے بھی ان کے رشتے آئے اور حضرت مولا کائنات اگر ظاہری اسباب دیکھا جائے نا تو ان کا گھر بھی نہیں تھا اور گھر کے اسباب بھی نہیں تھے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تو آپ نے برکتیں دیکھیں کہ اسی اولاد نے پھر دین بچایا بھی ہے، پروان چڑھایا بھی ہے، کام بھی سارا کیا ہے. آج بھی ان کا فیض ساری دنیا کے اوپر ہے. تو اسباب کے اوپر نظر، میں نے وہی جملہ پھر یہاں بھی عرض کروں گا کہ اسباب پہ نظر نہ رکھی جائے، مسبب الاسباب پہ نظر رکھی جائے. جو خدائے قدوس کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوگا اللہ بہتر راستے نکال. بہت سارے لوگ جو ہیں نان مسلم لوگ یا جو اسلام کم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں ویمن کو، عورت کو کریٹیسائز کیا گیا یا پھر عورت کو کہیں نہ کہیں کم درجہ دیا گیا. تو آپ بتائیں کہ اسلام میں ایک عورت کی کیا مطلب حیثیت ہے یا عورت کے لیے کیا مقام اسلام کا رکھتا ہے؟ اب کہیں ایسا نہ ہو میری باتیں سن کر کے عورتیں جو ہیں وہ شوہروں سے زیادہ مطالبات شروع کر لیں لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اتنے زیادہ جتنے اختیارات اسلام نے دیے ہیں نا اتنے دیے ہی نہیں کسی نے. جیسے ایک بیوی ہے تو بیوی جو شوہر کے نکاح میں ہے نا تو بیوی حضرت اگر وہ اپنے کپڑے بھی نہ دھوئے، یعنی شوہر کے دھونا بڑے دور کی بات ہے، اگر وہ اپنے کپڑے بھی نہ دھوئے تو شوہر کے اوپر یہ لازمی ہے، شوہر کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کے کپڑے دھلوانے کا بھی انتظام کرے اور اس کے کھانا پینے رہنے سہنے کا گھر کا جتنا انتظام ہوتا ہے وہ سارے کا ساری جو رسپانسبلٹی ہے ساری کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے عورت نے یعنی جس طریقے سے نا لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو جو ہے وہ 2 حصے ملیں گے، عورت کو جو ہے 1 حصہ ملے گا، لیکن عورت کو ڈبل ملے گا، مرد کو 1 حصہ ملے گا. وہ کیسے کہ دیکھیے مرد کو جو پراپرٹی ملے گی نا وہ صرف اور صرف باپ
باپ کی ملے گی، لیکن عورت جو ہے عورت کو باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے اس کا اور شوہر کی پراپرٹی میں بھی اس کا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہر طریقے سے یعنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اختیارات بھی دیے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے اسے طلاق دینے کا اختیار نہیں. اب اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار کر دیا جائے نا تو مرد پھر کیا کرے گا؟ یا تو اسے تالا لگا کے اندر بند کر کے جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق دے کے وہ میری ساری پراپرٹی لے کر کے بھاگ جائے. تو اس طرح فساد پیدا ہوگا. تو ان فسادات کے اوپر اسلام جو ہے دین فطرت ہے اس نے روک لگائی ہے. باقی اختیارات کی جہاں تک بتایا، دیکھیے تعلیم سب سے زیادہ جہاں جہاں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے، وراثت کے اندر جہاں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ضروری ہے، رہن سہن یعنی باپ اگر گھر میں آئے نا اور اگر کوئی تحفہ لائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ آ کے بیٹی کے ہاتھ میں دے، بیٹے کے ہاتھ میں نہ دے. اور جو دو بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کی شادی کروا دے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا، اللہ کے پیارے محبوب نے اسے جنت کی بشارت عطا کی ہے. تو بہرحال اسلام نے تو عورتوں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن اب یہ لوگ پڑھتے نہیں اور اب تعصب کی نگاہ سے اور تعصب کی نظر سے اگر دیکھ کر کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا قصور ہے. قبلہ ایک بڑا اہم کوشچن اور لاسٹ کوشچن ہے، تو یہ میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے جب ہم نے یہ آپ کا پوڈ کاسٹ کے بارے میں ڈالا تو انہوں نے پوچھا کہ پوچھنا ہے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا، اور جیسے لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کوشچن پوچھنے والے بندے کا، اور کام کرنے کے بعد انہوں نے اہل بیت کے لیے بہت بڑا کام کیا اور ان کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی جس کی وجہ سے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے جلن فیل کی اور کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کی. تو اس پہ حضرت آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہرحال آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جس پہ میں خود بھی بولنا نہیں چاہ رہا تھا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو خود میں بہت شوق سے سنتا تھا ایک زمانے، اور بہت سے علماء اہل سنت سنتے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زندگی کے جو ہیں وہ دو پہلو ہیں. شروع میں انہوں نے صحیح اہل سنت و جماعت کی ترویج کی ہے، بہت اچھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھی تقریریں کی ہیں، علم غیب پہ، حیات النبی پہ، بہت سے موضوعات پہ، اہل بیت اطہار پہ، یعنی جو صحیح اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے وہ انہوں نے بیان کیا. بہرحال یہ دولت، شہرت اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بندہ ڈگمگا بھی جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہر بات سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بات سے اختلاف نہیں ہے. وہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پہ، ان کے معاملات پہ، اہل بیت اطہار پہ، صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت پہ جو کچھ بولتے ہیں اور بزرگوں کی کتابوں سے مطالعہ کر کے بولتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری کی کچھ باتوں سے ہمیں اختلاف ہے. اب وہ کچھ باتیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کیا ہیں؟ اب دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، اور ان کی ساری مجددیت اور ان کی جو ساری قد و کاوش ہے وہ دین الہی کے خلاف ہے. اب دین الہی کیا تھا؟ اکبر کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے ایک ہیں، یعنی کسے باشد یہ سارے ایک ہیں. اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی تھے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں. ان کا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے انہوں نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے اوپر جو لوگوں نے تبرہ کیا تھا تو ان کا کس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں. انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے کا سارا سسٹم کیا، اور اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد. اب اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ سارے کے سارے جتنے ہیں سارے ایک ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر ہمیں مجدد الفسانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، پیر میر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا حضرت نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا جو ہمارے بزرگ ہیں، ان بزرگوں نے جو مسلک و مذہب کی صحیح ترجمانی بتائی ہے اور صحیح طریقے سے جو ترجمانی کر کے اور صحیح اسلام ہمیں بتایا ہے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ سب ریلیجن جو ہیں وہ، ہاں وہ ان کی آپ تقریریں آپ کے سامنے ہیں، جی ان کی آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے ان سب کو برابری کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ برابری کا درجہ یہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. اور دوسری میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جیسے اہل تشیع ہے، ایک ہے ہمیں معاشرے و سماج کے اندر رہنا ہے، جو جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدہ ان کو مبارک ہو، ہمیں اپنا عقیدہ مبارک ہو، وہ جو کرتے ہیں وہ کریں، ہم اپنا کریں. لیکن اب ایک آدمی اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے گا تو ہم اس کی تو حمایت نہیں کر سکتے نا. اس لیے حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی یا مولا کائنات یا حضرت حسنین کریمین. تو اب ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو برا بھلا کہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، جو نہ کہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے. تو ان کی ان باتوں سے ہمارا اختلاف. لاسٹ اور آخری میں اپنی اس انٹرویو پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں، اور آج الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ میری زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ پہلا پوڈ کاسٹ ایک عالم، ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ ہماری کوشش ہے اس کو اپنی راہ میں منظور و مقبول کرے. قبلہ لاسٹ کوشچن ہے کہ کوئی ایسا کوشچن
जो आप चाहते थे मैं आपसे पूछूं और मैंने आपसे पूछा नहीं? नहीं माशाल्लाह सईद साहब, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और खुशी इस बात की हुई कि हज़रत नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एहसानात और उनकी जो अहले सुन्नत व जमात पे, अहले इस्लाम पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे, और जो इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया, वो तो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के लायक है, और ता क़याम क़यामत कोई उसे फरामोश नहीं कर सकता। और उनके खानवादे की भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, और उस खानवादे का फैज़ भी आम है। और फिर ख़ास कर जो आपके वालिद साहब हैं, उनके साथ हमारा एक गहरा लगाव और ताल्लुक़ है। हम उन्हें पीर की नज़र से देखते हैं और वो हमें दोस्त की नज़र से देखते हैं, ये उनका बड़ापन है। बाकी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये मुझे इस बात की खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दीनी दुनियावी दोनों तरह के उलूम अता फ़रमाएँ, कि बड़ी खानका के साथ आपका ताल्लुक़ है। तो आप जो एक नई नस्ल को इस वक्त एक अच्छी तरह एक बेहतर अंदाज़ में जो उनको पैगाम दे रहे हैं, इसमें आप मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। बहरहाल एक सवाल आप अगर ड्रग्स के हवाले से भी कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। तो मैं इस वक्त अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो हमारी नई नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, वो क्या है कि इस वक्त सबसे पहले मैं आपके अर्ज़ करूं कि पहले बीड़ी, सिगरेट, फिर इन सब चीज़ों आगे बढ़ करके इंजेक्शन, फिर उसके बाद टेबलेटें, और क्या क्या होता है, ये सारी और तबाही और बर्बादी क्यों आ रही है? सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है, और वो है दीन से दूरी। जब बच्चे हमारे मस्जिद में आएंगे, उनको कुरान की तालीम होगी, हदीस की तालीम होगी, नबी पाक इस्लाम का दीन उनके सीने में होगा, अल्लाह के फजल करम से इन बेहयाइयों, बुराइयों से और इन सारी चीज़ों से बचेंगे। और इन सब से बचाना इस वक्त हमारा ये अहम फ़र्ज़ है। और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि खुदा रहा आप जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, उसको देखें, अगर उसके अंदर अच्छे लोग हैं तो उसको आप अपना दोस्त बनाएं। अगर कोई भी गंदा आदमी है तो फिर उससे दूर रहने ही के अंदर आपकी बेहतरी है, आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी उसी में होगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सैयद अवैस कादरी साहब के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, इनकी बातें सुनें, इनका साथ दें। इनकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है।